الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لے جی الحمدللہ ہم جو ہے اپنی دہرائی کو لے کر چل رہے ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا آخری جو مثال دیکھی تھی وہ یہی تھی نا، غلام نہیں، اس کے بعد بھی کچھ کی تھی لیکن اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ غلام الرجل الصالح المجتہد، تو یہاں پہ ہم نے اصل جو مرکب ہے وہ یہاں تک ہے، دیکھیں غلام الرجلی یعنی آدمی کا غلام یا نیک اپنا کیا کہتے ہیں مرد کا غلام۔ تو اب جو آدمی ہے یا مرد ہے اس کی بھی صفت آئی ہے اور غلام کی بھی صفت آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں غلام الرجل الصالح المجتہد، مجتہد غلام کی صفت ہے اور الصالح جو ہے الرجل کی صفت ہے۔ اچھا جی، تو کیا ہے، ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ رجل کا پہلے کریں گے، غلام کا بعد میں کریں گے۔ رجل کا کرنے سے پہلے اس کی صفت پہلے آئے گی، پھر غلام کا کرنے سے پہلے اس کی صفت پہلے آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ نیک آدمی کا یا نیک مرد کا محنتی غلام، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرکب اضافی ہے، اب یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ بھئی دیکھیں یہ خالی مرکب ناقص ہے، اس کے اندر کوئی جملے والی بات نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے استاد کا خوبصورت قلم، قلم الاستاذ الجمیل، اسی طرح زید کا کشادہ گھر، یہ سارے جو ہے نا یہ مرکبات ناقص ہیں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ بوابان القصر، اچھا یہاں پہ ہے یہ پورا جملہ بن رہا ہے، بوابان القصر، نون اعرابی گر جائے گی تو یہ بن جائے گا بواب القصر، یہ ایک مرکب ہو گیا یعنی محل کے دو دربان، آگے اس کی خبر ساتھ ملائیں گے بواب القصر مجتہدان، صاف ظاہر ہے مجتہدون ایک محنتی ایک ہے اور یہاں پہ دو محنتی ہو گئے ہیں تو یہ خبر کے طور پر نکرہ آئے گا، تو بواب القصر مجتہدان، محل کے دو دربان محنتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم الحمدللہ یہ ساری جو ہے دیکھ چکے ہیں، ساری ہم دوبارہ جو ہے مثالیں نہیں دیکھیں گے۔ آگے ہیں ضمائر منفصلہ مرفوعہ، یہ ہم نے پڑھنا تھا، ضمائر کی جو ہے ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے، یعنی پروناؤنس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب ہم جو ہے کوئی ایک نام کی تکرار سے بچنے کے لیے ہم یہ والا معاملہ شروع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیں اس کی ضمائر لگانی پڑتی ہیں یا پروناؤنس استعمال کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ جملے میں اسم ظاہر کی تکرار سے بچنے کے لیے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے الفاظ سے فاصلے پر لکھی جاتی ہیں اور حالت رفع میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ضمائر ہیں یہ دوسرے الفاظ سے فاصلے پر ہوتی ہیں اور رفع کی حالت میں کہلاتی ہیں، یہ میں اب آگے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا جب ہم استعمال کرنے لگیں گے۔ ہاں، تو گفتگو سے متعلق تین امکانات ہوتے ہیں، یا تو غائب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا حاضر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا متکلم بات کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انہی تینوں جو ہے امکانات میں بات کی ہے، یعنی قرآن مجید میں کبھی پہلی قوموں کی باتیں آئی ہیں الحمدللہ، اور کبھی جو ہے
جو حال میں جو رہنے والے لوگ ہیں انہی سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، اور صاف ظاہر ہے جو کلام کرنے والا ہے وہ متکلم کہلائے گا۔ تو یہاں پہ ضمائر بھی اسی لحاظ سے آئیں گے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یا اس، اور صاف ظاہر ہے وہ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ اس اس کا بھی ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا، لیکن حاضر جو سامنے ہوتا ہے اسے ہم تو یا تم سے جو ہے بلند پکارتے ہیں۔ اسی طرح متکلم میں اور ہم، یعنی میں ایک اکیلا ہو گیا یا اکیلی ہو گئی، اور ہم دو ہو گئے یا ہم سب ہو گئے۔ ہم سب عورتیں اس میں آ سکتی ہیں اور مرد بھی آ سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ ضمائر منفصلہ مرفوعہ ہیں، ضمائر منفصلہ مرفوعہ یعنی فصل والی، الگ لکھی جانے والی، اور مرفوعہ ان کی جو ہے شکل جیسی بھی ہو یہ رفع کی حالت میں رہیں گی۔ اب ہوا کو آپ تینوں اعرابی حالتوں میں لے جائیں تو یہ ہوا ہی رہے گا، یعنی ہوا جو ہے مبنی ہے، جیسے مبنی اسماء ہوتے ہیں ویسے ہے، رفع کی حالت میں بھی ہوا رہے گا، نصب کی حالت میں بھی ہوا رہے گا، اور جر کی حالت میں بھی ہوا ہی رہے گا۔ ہوا ہما ہم، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں۔ یہ عورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ مطلب وہ جانا پہچانا لفظ بولا جائے جس میں یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اب میں اگر کہوں وہ ایک مؤنث، ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو جائے کچھ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ہما وہ دو مرد، ویسے اس کے لیے صحیح لفظ مؤنث ہی ہے، اور مذکر اور مؤنث بولیں گے تو وہ صحیح لفظ وہی ہوگا۔ ہما وہ دو مرد، اپنا وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب آپ اچھا اگر کسی کو نہیں آتے تو وہ ساتھ ساتھ لکھ لیں اس طرح۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، ہما کا مطلب وہ دو مرد، ہم کا مطلب وہ سب مرد، ہیا کا مطلب وہ ایک عورت، ہما کا مطلب وہ دو عورتیں، ہن کا مطلب وہ سب عورتیں، انتا کا مطلب تو ایک مرد، دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے تو ایک مرد، تا کے نیچے زیر ہے تو ایک عورت، ٹھیک ہے جی۔ انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یعنی نحنو جو ہے تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ انا۔ یہ انا کے ساتھ الف ہے، دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے جو کہ الف مدہ بن رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی ایکسیپشن ہے۔ انا کو جو ہے انا کو ہم نے انا پڑھنا ہے، جیسے دیکھیں یہاں پہ انا لکھا ہوا ہے نا، اس کو اس انا کی طرح پڑھنا ہے، انا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، خصوصیات اور استعمال۔ اب ان ضمائر کی خصوصیات ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا استعمال کیسے ہوگا وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں معرفہ ہوتی ہیں یہ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ال کے ذریعے سے معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی یہ جو ضمائر ہوتی ہیں یہ والی یہ معرفہ ہوتی ہیں، یہ اندر سے معرفہ ہوتی ہیں۔ جیسے ایک نام ہے، جیسے یوسف معرفہ ہے، اس کی جو ضمیر ہے وہ بھی معرفہ ہوگی، ہر حال میں معرفہ ہوگی، ہر صورت میں معرفہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری کیا ہے؟ اگر معرفہ ہے اور اسم کی جگہ پہ آپ کو پتا ہے یہ ضمائر آتی ہیں تو یہ مبتدا بھی بن کر آ سکتی ہیں، پھر یہ مبنی ہے، یہ ہوا ایک جیسا ہی رہے گا تینوں اعرابی حالتوں میں۔ اسی طرح مرفوع ہوتی ہیں، یہ رفع کی حالت میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں، یہ رفع کی حالت میں ہے۔ اب جو ان کی دوسری ضمائر آئیں گی آگے نصب یا جر والی، وہ ابھی آنے والی ہیں انشاءاللہ، ان کی شکل تھوڑی سی کہیں کہیں بدلی ہوئی ہوتی ہے، ساری نہیں بدلی ہوئی ہوتی، کہیں کہیں بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا
ہوا رجل صالح. اچھا دیکھیں مرفوع ہوتی ہیں اور منفصلہ ہوتی ہیں, الگ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہوا رجل صالح, وہ ایک نیک مرد ہے, وہ ایک نیک مرد ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے, ضمیر مبتدا کے طور پر آئی ہے. اسی طرح ہن نساء صالحات, وہ سب نیک عورتیں ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہن مبتدا اور نساء اس کی خبر, وہ سب عورتیں ہیں. اصل میں تو یہ ہے, اب اس کی آگے جو ہے صفت آئی ہے تو وہ صاف ظاہر ہے جب موصوف کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی صفت کا ترجمہ کرتے ہیں. ہن وہ سب نیک عورتیں ہیں. اسی طرح یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ آ گیا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوگی, لیکن یہاں پہ اس کی ایکسیپشن آ گئی ہے. دیکھیں انا یوسف, انا یوسف یعنی میں یوسف ہوں, یعنی اپنے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں یوسف ہوں, یعنی اپنے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ میں یوسف ہوں. یہ خبر ہے نا اپنے بارے میں کہ میں یوسف ہوں. تو یہاں پہ یہ جو یوسف ہے یہ آپ کو پتہ ہے ذاتی نام ہے, تو یہ نکرہ آ ہی نہیں سکتا. اس کو ہم معرفہ, کیونکہ مثال کے طور پر ہم اس کو نکرہ بنانے کی کوشش بھی کریں تب بھی ہم جو ہے نکرہ نہیں بنا سکتے. ہماری ضرورت یہی ہے کہ پہلا جو اسم ہے مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہو اور جو اس کی خبر ہے وہ نکرہ ہو, لیکن اب ہماری مجبوری ہے, اس اسم کو ہم نکرہ بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اسم علم ہے, ذاتی نام ہے. انا یوسف, تو آپ آج سمجھ جائیں کہ ایک ایکسیپشن آپ کے سامنے آ گئی کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا, مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. اس کا مطلب ہے خصوصاً خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے اور خصوصاً جو مبتدا ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. المؤمنون هم المفلحون, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ضمیر منفصل ہے اگر خبر سے پہلے آ جائے گی تو پھر خبر معرفہ ہوگی. اب اس ضمیر منفصل کو جو خبر سے پہلے آتی ہے الگ لکھی جاتی ہے اسے کلمہ حصر کہتے ہیں, یعنی جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے. المؤمنون هم المفلحون, اگر میں کہوں المؤمنون مفلحون تو اس کا ترجمہ ہوگا مومن کامیاب ہیں. اگر میں کہتا ہوں المؤمنون هم المفلحون تو اس کا ترجمہ ہوگا مومن ہی کامیاب ہیں, یعنی بالکل اسپیسیفک ہو گیا نا کہ مومن جو ہے کامیاب ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ دیکھیں خبر معرفہ آئی ہے اور واحد اسم ہے, حالانکہ ہے واحد اسم اپنا مفرد اسم اکیلا اسم, پھر بھی جو ہے معرفہ یہ واحد نہیں ہے, جو جمع ہوتا ہے اس کو واحد نہیں کہہ سکتے, مفرد ہے, اکیلا ہے. ٹھیک ہے جی, المفلحون. تو اس طرح جو ہے خبر آپ کے سامنے دو مفرد اسماء ایسے آئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مفرد اسم اور ایک منٹ جی بہت پیچھے چلا گیا ہوں. ہاں جی, اب دیکھیں ہم المفلحون, تو یہاں پہ دو قسم کی آپ کے سامنے خبریں آئی ہیں جو کہ معرفہ آئی ہیں. یعنی یہاں پہ جو ہے خبر سے پہلے ضمیر منفصل آئی ہے. اچھا ضمیر منفصل مختلف ہو سکتی ہے, اگر المفلحون والی جگہ پہ تثنیہ ہوتا تو یہاں پہ ضمیر منفصل بھی تثنیہ کی ہوتی, یعنی المفلحان ہی ہوتا تو یہاں پہ جو جو ضمیر ہے وہ ہما ہوتا. اگر یہاں پہ مفلحات یا اپنا کیا کہتے ہیں مفلحتانی ہوتا تو یہاں پہ ہما مؤنث کے لیے ہوتا. اگر یہاں پہ مفلحتن ہوتا تو پھر کیا ہوتا, یہاں پہ ہیا کا جو ہے ہیا کی ضمیر آتی. اس کا مطلب ہے ضمائر مختلف آ سکتی ہیں لیکن معنی یہ اپنا نہیں دیں گی, یہ بس زور پیدا کریں گی. المؤمنون هم المفلحون, مومن
ہی کامیاب ہیں. اور ہیں کا مفہوم کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن آج خصوصاً خبر بھی معرفہ آئی ہے، اس کے باوجود بھی ہاں ہیں کا مفہوم پیدا اس لیے ہوا ہے کہ ضمیر منفصل الگ ہم نے لکھی ہے. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں ضمائر متصلہ منصوبہ مجرورہ، تو یہ ہوا کی جگہ پہ اب ہو آئی ہے ضمیر، یعنی نسب میں اگر ہم ہوا کو لے کر آئیں گے تو اس کی جگہ پہ ہوا نہیں آئے گا، اس کی جگہ پہ ضمیر آ جائے گی ہو. ہو کا مطلب بنے گا کا کے کی، یعنی ہو کا مطلب اس کا، اس کی، اس کے. ہما کا مطلب ان دونوں کا، ان جو ہے ان دونوں کے. اسی طرح ہم کا مطلب ان سب کا، ان سب کے. اسی طرح ہا کا مطلب اس ایک مؤنث کا، ہما کا مطلب ان دو مؤنث کا، ہن ان سب مؤنث کا تم ایک مذکر کا یعنی تمہارا، اور کما تم دونوں کا، کم تم سب کا. اسی طرح کی تجھ ایک عورت کا، کما تم دو عورتوں کا، کن تم سب عورتوں کا. یہ کا مطلب میرا، میری، میرے، اور نا کا مطلب ہمارا، ہماری یا ہمارے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ معنی آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ ضمائر کہلاتی ہیں ضمائر متصلہ منصوبہ مجرورہ، یہ بعد میں آتی ہیں. اور جو ضمیر منفصل ہوتی ہے وہ اسم سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ جڑ کر آتی ہیں عمومی طور پر اور اسم کے بعد میں آتی ہیں. یہ چیز نشانی کے طور پر ذہن میں رکھ لیں. اور جو وہ ضمیر ہوتی ہے منفصل جو پہلے ہم دیکھ آئے ہیں وہ الگ لکھی جاتی ہے اور اسم سے پہلے آتی ہے. یعنی اب جس اسم کے سے بعد میں اگر کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آنا ہے تو وہ تو اس کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے گی نا. لیکن وہ جو ضمائر ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ الگ لکھی جاتی ہیں اور کسی بھی اسم سے پہلے آتی ہیں، اس کے ساتھ جڑ کر بعد میں نہیں آتی. اور ان کا جڑنے کا کوئی طریقہ اس طرح کا نہیں ہے کہ پہلے اسم کے ساتھ پہلے ضمیر آ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسم جڑا ہوا آ جائے، ایسے نہیں ہے. وہ الگ لکھی جاتی ہیں. جو جڑی ہوئی ضمائر ہیں وہ اسم کے آخر میں لگتی ہیں. اب آپ کے سامنے مثالیں آ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جی یہاں پہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ضمیر متصلہ مجرورہ ہو ہے، ہو کی ایک ضمیر، بس واحد کی ضمیر، اس کے بارے میں تھوڑے سے قواعد ہیں، یہ دیکھ لیں. بہت عام ہے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. دیکھیں اس کو میں کہوں گا ضمائر ضمیر اپنا متصلہ مجرورہ، ضمیر متصلہ مجرورہ. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے کہ اس سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس ضمیر متصلہ مجرورہ کے اوپر پیش آتی ہے، الٹا پیش آتی ہے. اچھا اگر اس ضمیر متصلہ مجرورہ سے پہلے زبر آ جائے تو بھی اس کے اوپر الٹا پیش آتی ہے. دوسری کیفیت اس کی، ضمیر متصلہ مجرورہ کی دوسری کیفیت کیا ہے؟ اگر اس سے پہلے سکون کی علامت آ جائے تو یہ اس کے اوپر یعنی ضمیر متصلہ مجرورہ کے اوپر ایک سیدھی سیدھی پیش آتی ہے. اب یہ اعراب کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ اب اس کی وجہ سے ہے، اس نون ساکن کی وجہ سے ہے. کوئی بھی حرف یہاں پہ ساکن ہو سکتا تھا، نون ساکن کی ضرورت لازمی نہیں ہے. اچھا جی ایک منٹ جی، ایک میں چھوٹا سا میسج کر لوں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی اچھا جی سکرین پورا نظر نہیں آ رہا، یہ تو میں نے خود بڑا کیا ہوا ہے نا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ لیں، یہ چھوٹا کر لیں گے تو پھر نظر نہیں آئے گا.
بعض لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے نا چھوٹا سا, وہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایک کر کے میں دکھاتا آ رہا ہوں آپ لوگوں کو, پھر آخر میں چھوٹا بھی ہو جائے گا, اپنا سارا بھی نظر آئے گا. اچھا دیکھیں جی, ہاں کے اوپر سیدھی سیدھی پیش ہے. اچھا ہاں کے اوپر سیدھی سیدھی پیش کیوں ہے, یعنی ضمیر متصلہ مجرورہ پر, کیونکہ اس سے پہلے سکون کی علامت ہے. اچھا اب آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں, ہاں کے نیچے سیدھی سیدھی زیر آئے گی, اگر اس سے پہلے یائے ساکن ہوگی تو, یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے, یعنی یہاں پہ بھی سکون کی علامت ہے, یہاں پہ بھی سکون کی علامت ہے, لیکن یہاں پہ خصوصی چیز ہے کہ یائے ساکن ہوگی تو پھر اس کے نیچے بالکل سیدھی زیر آئے گی. اچھا اس کے بعد اگر ضمیر متصلہ مجرورہ سے پہلے سیدھی زیر آئے گی تو اس کے نیچے کھڑی زیر آئے گی. ٹھیک ہے جی, اب آپ دیکھیں ساری آ گئی ہیں آپ کے پاس. دیکھیں اس ضمیر متصلہ مجرورہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کے اوپر الٹا پیش آئے گی, اگر اس سے پہلے سکون کی علامت آ جائے تو اس کے اوپر سیدھی پیش آئے گی, اگر اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس کے نیچے زیر آئے گی, اگر اس سے پہلے خالی زیر آئے گی تو اس کے نیچے کھڑی زیر آئے گی. ٹھیک ہے, جیسے بھی ہی, اسی طرح فی ہی, فی ہی کر کے کبھی نہیں پڑھا ہم نے. من ہو, حسابہ, اچھا جی, یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا بس میں دیکھتا جاتا ہوں. کتابو ہو اوپر مرکب اضافی بنا ہوا ہے, کتابو مضاف اور ہو مضاف الیہ. اسی طرح کتابو ہو یہ اصل میں لکھا ہوا آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا. دیکھیں ضمیر متصلہ مجرورہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تجوید رول کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی, کیا ہے؟ اچھا جی, آپ نے پوچھا ہے بستانو, بستانو کو تو میرے اپنے دماغ سے بھی نکل گئی ہے بات. جی جی کھڑی زیر, ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا تجوید کے لحاظ سے بھی بنتے ہیں یہ رولز, بالکل یہ گرامر کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تجوید کے لحاظ سے ہیں. یعنی آپ ان کو سمجھیں کہ یہ اعراب میں نے آپ کو نہیں بتایا, یہ اصل میں تجوید کے لحاظ سے جیسے انہوں نے کہا ہے یہ رولز بنتے ہیں. اچھا جی, تو اب آپ کے سامنے ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر بھی آتی ہیں یہ ضمائر متصلہ مجرورہ, اور یہ جو ہے اس میں مجرور کے طور پر بھی آتی ہیں, یعنی اس سے پہلے حرف جار لگے گا اور یہ اس میں مجرور کے طور پر. دیکھیں من حرف جار اور ضمیر مجرورہ, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مرکب جاری, تو پہلے مرکب جو ہے میں مرکب جاری کے اندر کیا ہوتا ہے, حرف جار اور اس میں مجرور, یہاں پہ اس میں ضمیر مجرورہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور کتاب ہو کے اندر دیکھیں یہاں پہ کتاب مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے, اور آپ کو پتا ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, کیا چاہے اس کے اوپر ایک سیدھی سیدھی پیش بھی آ رہی ہے. دیکھیں اس کے اوپر چاہے پیش بھی ہے پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ مجرورہ ہی ہے. اب اس کی شکل سے ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس جگہ پہ آیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, کون سی جگہ پہ آئی ہے. جس جگہ پہ مجرورہ بنتی ہے, کوئی بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا, تو اگر ضمیر آئے گی تو وہ بھی مجرور ہوگی. دیکھیں رب نا, رب, رب یہاں پر مضاف ہے اور نا یہاں پر مضاف الیہ ہے, اور آپ کو پتا ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اچھا جی, تو اب آپ کے سامنے تقریباً جو ہے یہ آ چکا ہے. دیکھیں علا اور کم, علا کا مطلب پر اور کم کا مطلب تم سب, اور علا حرف جار, کم اس میں مجرور, اس میں ضمیر مجرورہ. اچھا جی دیکھیں اب السلام مبتدا ہو گیا, علا اور کم دونوں مل کر خبر بن رہے ہیں. السلام علیکم, سلام ہو تم سب پر, ورحمت اللہ, اور واو حرف عطف,
رحمت اللہ، رحمت مضاف، اللہ مضاف الیہ، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، برکت ایک ہوتی ہے اور برکات جمع ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، وبرکاتہ اور اس کی یعنی اللہ کی برکتیں ہوں۔ اچھا جی، اب یہ ضمائر مرفوع اور مجروع اپنا مجرورہ کا جو ہے اکٹھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ یہ آپس میں جو ہے ان میں فرق کیا ہے، دیکھیں ہوا، ہو، ہما، ہما، یہ ایک جیسی ہے، یعنی وہی ضمیر جب پہلے آئے گی کسی اسم سے تو وہ مرفوع اور منفصلہ کہلائے گی، اور اگر اسم کے بعد میں آئے گی تو اس کے ساتھ جڑ کر آئے گی۔ اچھا جی، ہوم کا مطلب وہ ایک مذکر، اور یہاں پہ ہوم جب کسی اسم کے ساتھ لگ کر آئے گی تو پھر یہ ہوگا، یعنی بعد میں اگر یہ لگ کر آئے گی تو یہ مجرورہ یا منصوبہ ہو کر آئے گی۔ اچھا جی، اسی طرح ہیا وہ ایک مؤنث، ہا اس ایک مؤنث کا، ٹھیک ہے جی، ہما وہ دو مؤنث، ہما وہ ان دو مؤنث کا۔ اچھا، اسی طرح ہن اس ایک اپنا ان سب وہ سب مؤنث، اور ہن یہ جو ہے کسی اسم کے ساتھ بھی لگ کر آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں سے آج ذرا جلدی اجازت لوں گا، کیونکہ یہاں پہ ہمارا نا کام ہو رہا ہے، تو ابھی انہوں نے مشین چلا دینی ہے جس سے آواز اچھی خاصی آئے گی، تو ہماری کلاس جو ہے آگے چل نہیں پائے گی۔ تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ویسے ایک دو چیزیں آگے ہو جانی تھی، تو انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔